ہر علم قرآن میں ہے اور قرآن نبی کے سینے میں ہے۔ جو عارف لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، انہوں نے اس رات کو 27ویں کی رات میں پایا۔ انا اطلب رضا کا یا محمد، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تحیۃ وسلام، میں آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ اسلام چینل کے زیر انتظام ہمارا یہ آج کا پروگرام لیلۃ القدر کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا جانے تو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینہ سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے نازل ہوتے ہیں اس میں اور روح الامین حضرت جبریل آتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ کل امر سلام، ہر سلامتی والا کام لے کر آتے ہیں۔ ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، یہ تھا ان آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ اب سنیے اس کا شان نزول کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک شخص شمسون کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا کہ جو صائم الدہر تھا، یعنی دن کو روزہ رکھتا تھا، اور قائم اللیل یعنی ساری رات اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ 80 سال اس نے ایسے گزارے، 83 سال اور 4 مہینے، یعنی 1000 مہینہ اس نے ایسے گزارا۔ تو جب اس ذکر کو صحابہ کرام نے سنا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر تو وہ عمل میں ہم سے بڑھ گیا، قیامت کے دن اس کا شان ہم سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے کہ حضور علیہ السلام کی امت میں کوئی کمی والی حسرت رہ نہ جائے، فرمایا میں تمہیں ایک رات دیتا ہوں جو رمضان المبارک کی رات ہے، وہ ایک رات میرے آخر الزماں پیغمبر کی امت عبادت کر لے گی تو اس کی 1000 مہینہ کی عبادت، صبح روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا اور عبادت کرنا، اس 1000 مہینے سے اس ایک رات کا مقام بڑھ جائے گا۔ تو 1000 مہینہ وہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو وہ اللہ کی رضا کے لیے جو عبادت کرتا تھا، اس کی عبادت ایک طرف ہو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رات کی عبادت رضا الہی کی خاطر ایک طرف ہو، فرمایا اس کے 1000 مہینے سے یہ بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے خیر بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ اس کی بہتری کا اللہ تعالیٰ نے اندازہ ہی کوئی نہیں بتایا، حد ہی کوئی نہیں بتائی کہ میں اس ایک رات کو اس کے 1000 مہینے کی عبادت سے کتنا زیادہ اجر دے دوں گا۔ جتنا نیت میں کسی کا خلوص زیادہ ہوگا اتنا اجر بھی 1000 مہینے کی عبادت اور روزوں کے سے وہ اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ حضرت محترم، لیلۃ القدر جو اتنے اجر والی رات ہے، یا اللہ وہ کہاں ملے گی؟ فرمایا یہ تو میرے نبی سے پوچھو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے تو عشرہ اخیرہ رمضان المبارک کا اس کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو۔ وہ کون سی ہیں طاق راتیں؟ 21 رمضان المبارک کی، 23 کی، 25 کی، 27 کی، 29 کی، یہ طاق راتیں ہیں۔ اکثر
جو عارف لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، انہوں نے اس رات کو 27ویں کی رات میں پایا کہ لیلۃ القدر جو اصل مقام والی رات ہے وہ 27ویں کی ہے۔ تو کئیوں نے 21 رمضان کی رات کو اس کو پا لیا۔ یہ تو اس کی رحمت ہے نا، کسی کے لیے 21 کو اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دے، لیلۃ القدر مل جائے، کسی کو 23 میں مل جائے۔ تو اکثر نے جو لکھا ہے وہ 27ویں، دن 26 اور رات 27ویں۔ الحمدللہ اس رات میں کیا ہے؟ قرآن اللہ نے نازل فرمایا، اور اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل بھی آتے ہیں۔ قرآن اس رات میں نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان اول بیت العزت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس رات میں نازل فرمایا۔ قرآن کی وجہ سے بھی اس رات کو عظمت بہت بڑی ہے، اور فرشتوں کے نزول کی وجہ سے بھی ہے، اور روح الامین یعنی جبریل کے آنے کی وجہ سے بھی اس میں عظمت ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے کلام اللہ و صفات اللہ۔ قرآن کہتے ہیں اللہ کے کلام کو اور اللہ کی صفت کو۔ تو واجب کی صفت بھی واجب ہے۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا کیا معنی؟ وہ فنا نہیں ہوگا، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ تو جو اللہ کی صفتیں ہیں، جیسے اللہ کی ذات کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے، اور اللہ فنا ہونے سے پاک ہے، ایسے ہی اس کی صفتیں ہیں۔ تو قرآن اللہ کی صفت ہے، معنی یہ نکلا کہ قرآن فنا نہیں ہوگا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ کی صفتیں فنا نہیں ہوں گی۔ یہی مسئلہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چلا، تو بادشاہ تک پہنچا۔ اس دور میں بادشاہ بھی عالم ہوتے تھے، تو بادشاہ نے یہ مسئلہ پیش کیا علماء کے کہ بتاؤ قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے؟ تو علماء نے بادشاہ سے پوچھا آپ بھی تو عالم ہیں، بتائیں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا اگر میں کہوں کہ قرآن خالق ہے تو پھر دو خالق بنیں گے، ایک اللہ اور ایک قرآن، تو دو خالق ہو نہیں سکتے، لہذا میرا نظریہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو وہ علماء کہنے لگے یہی صحیح ہے۔ تو ایک عالم کہنے لگے بادشاہ کو ایک بابا رہتا ہے یہاں، جب تک اس بابے نے نہ مانا آپ کی اس دلیل کو، اس وقت تک دنیا میں آپ کی پذیرائی اس مسئلے کا حل نہیں بنے گا۔ تو اس نے کہا وہ بابا کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ حضرت امام احمد بن حنبل۔ ان کو بلایا، بادشاہ نے یہی پیش کیا، کیا قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے۔ خالق اس لیے نہیں ہے کہ دو خالق بنتے ہیں، حالانکہ خالق تو صرف اللہ ہے، تو خالق صرف اللہ ہے، قرآن خالق نہیں ہے۔ مخلوق کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہر مخلوق فنا ہو جائے گی، اللہ قرآن اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفت فنا نہیں ہوگی، لہذا قرآن بھی فنا نہیں ہوگا۔ لہذا قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی جتنی صفتیں ہیں وہ فنا نہیں ہوں گی۔ اس رات میں اتنی عظمت والے قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا۔ حضرات محترم، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ازل سے ابد تک ہر علم قرآن میں ہے، بلکہ قرآن خود اس چیز کا
وضاحت سے اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی تر چیز، کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن میں نہ ہو، ہر چیز قرآن میں۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن کی خصوصیت۔ جتنی کتابیں پہلے نازل ہوئیں، جتنے صحیفے پہلے نازل ہوئے، ہر ایک کا علم قرآن میں۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن نبی کے سینے میں، ہر علم قرآن میں، اور قرآن نبی کے سینے میں۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے، قرآن پڑھو سورۃ رحمان، اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ قرآن، ہر علم قرآن میں، اور قرآن سکھانے والا کون ہے؟ رحمان۔ سیکھنے والے کون ہیں؟ نبی، ہمارے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبریل تو قاصد تھے، سکھانے والا قرآن اللہ تھا۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا اپنے نبی کو۔ تو ہر علم قرآن میں ہو، اور سکھانے والا نبی ہو اللہ ہو، اور سیکھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہر علم اللہ نے اپنے نبی کو دے دیا۔ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ کسی وقت نبی اس علم کو ظاہر کرے یا نہ کرے۔ کرے تو اس میں بھی حکمت ہے، اگر ظاہر نہ کرے تو اس میں بھی حکمت ہے۔ اس کی کیا مثال ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صحابہ کرام کے ساتھ جنگل میں تھے، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا ہار گم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا بھئی تلاش کرو ہار۔ تلاش کرتے کرتے لیٹ ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، کیونکہ وہ جنگل تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو صحابہ نے پانی مانگا، وضو کیسے کریں؟ تو فرمایا کہ اس اونٹ کو اٹھاؤ۔ کافی دیر ہو گئی تلاش کرتے کرتے، اونٹ کو اٹھایا، اس کے نیچے سے وہ ہار مل گیا۔ بھئی نبی نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ اس لیے کہ نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جب اللہ حکم دے تو نبی پھر بولتا ہے۔ پہلے کیوں نہیں بولا؟ اللہ نے روک رکھا۔ کیوں روک رکھا؟ کیوں کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ بھئی اس لیے روک رکھا کہ تیمم کی آیتیں نازل ہونا تھی۔ بھئی یہاں تلاش کرتے کرتے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں ان کو بتانا، بلکہ خاموش رہنا ہے، یہ تلاش کریں۔ تلاش کرتے کرتے لیٹ ہو جائے گی، پھر تب وہ ہار ملے گا، ادھر نماز کا ٹائم ہوگا، یہ پانی مانگیں گے وضو کے لیے، تو ادھر آیتیں جو ہیں تیمم کی وہ نازل کرنی ہیں، تو اس وجہ سے وہ ہار بتانا نہیں۔ نبی اپنی مرضی سے بولتا نہیں، خاموش رہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی چپ کر بتانا نہیں۔ اللہ، یہ کون سی بات ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا جب تک میں نہ کہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نہیں نطق فرماتے، نہیں بولتے میرے نبی عن الہوا، اپنی خواہش سے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جب بولتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔
مانا یہ نکلا کہ نبی کا بولنا یہ بھی اللہ کی اجازت سے، اور خاموش رہنا بھی یہ بھی اللہ کی اجازت سے۔ بھئی اللہ کی اجازت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اجازت بذریعہ وحی ہوتی ہے تو پھر نبی بولتے ہیں، اور ایک طریقہ جبریل کو خبر ہی نہیں، اللہ خود نبی کو اجازت دے رہا ہے کہ یہ لفظ بولو۔ جب جبریل کے ذریعے نبی بولتے ہیں تو وہ قرآن بنتا ہے، جب جبریل کو علیحدہ کر کے اللہ نبی سے گفتگو کرتا ہے، جبریل کو خبر نہیں، اللہ اور نبی کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ ہے حدیث قدسی، کلام اللہ کا، اور بغیر جبریل کے واسطے وہ زبان نبی کی، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ سبحان اللہ، وہ حدیث قدسی ہے کیا؟ ایک حدیث میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی، اللہ فرماتا ہے ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے، اللہ راضی ہو جائے، روزے رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہاں جی، اور صدقہ دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، برائی سے بچتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ فرمایا میں نبی اپنے پیغمبر آخر الزمان پیغمبر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہوں، میرا نبی کیسے راضی ہے؟ سنیے حدیث قدسی، فرمایا کلہم یطلبون رضائی وَأَنَا أَطْلُبُ رَضَاكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وَأَنَا أَطْلُبُ رَضَاكَ یا محمد، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تحیۃ وسلام، میں آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ اللہ، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جلووں میں اتنے گم ہو گئے کہ نبی کی اپنی مرضی نہیں، جو اللہ کی مرضی وہ نبی کی مرضی۔ تو اس لیے اللہ اپنے نبی کی مرضی کو طلب کرتا ہے۔ اس کی کیا مثال ہے کہ حضور علیہ السلام کو طائف کے میدان میں جب پتھر مارے مشرکوں نے تو آپ کا سر مبارک سے خون بہا، جوڑے مبارک بھر گئے، تو اللہ نے جبریل کو فرمایا جبریل جا آج میرے نبی سے پوچھ، انہوں نے ظالموں نے تجھے پتھر بڑے مارے ہیں، تو میں ان دو پہاڑوں کو جن کے درمیان یہ قوم ہے مشرک، میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور اس قوم کو آٹے کی طرح پیس نہ دوں۔ جب جبریل آئے اللہ کا پیغام لے کر، دیکھا جبریل کی آنکھوں میں سرخی ہے، غصہ ہے، تو فرمایا جبریل کیسے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ بڑا ناراض ہوا اس قوم پر کہ میرے نبی کو پتھر مارے ہیں انہوں نے۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے نبی سے پوچھو تھوڑا سا راضی ہو جائے، میں ان دو پہاڑوں کو ملا کر پیس دیتا ہوں اس قوم کو، میرا نبی تھوڑا سا راضی ہو جائے۔ وَأَنَا أَطْلُبُ رَضَاكَ یا محمد، میں تو اے میرے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ جبریل آئے اور پوچھا نبی سے، اے جبریل جا میرے نبی سے پوچھ۔ میرے نبی مسکرائے، فرمایا جبریل جا میرے نبی کو کہہ دے کہ اللہ تجھے تو غصہ آ گیا، مجھے ابھی غصہ نہیں آیا، اس لیے کہ خود ہی تو نے میرے سر پر رحمت للعالمین کا تاج رکھا ہے۔ پہلے نبی بھی اپنی امتوں کو عذاب سے دوچار کرتے رہے، عذاب نازل ان نبیوں کی دعا سے ہوتا رہا، تو اگر میں بھی ان پر عذاب نازل کروا دوں تو میرے اور ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ لہذا میں دیکھ رہا ہوں
کہ ان میں کئیوں کی اولادیں مسلمان ہوں گی، کئیوں کی آگے نسلوں میں مسلمان ہوں گے، لہذا اگر ان کو مروا دیا تو آگے اسلام ان کی نسلوں میں کیسے چلے گا؟ لہذا جبریل میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو درگزر فرما۔ تو یہ مثال ہے وَأَنَا أَطْلُبُ رَضَاكَ يَا محمد، کہ اللہ فرماتا ہے اے ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے، اے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ تو اس کی مثال یہ طائف کے میدان میں جبریل نے آ کر بیان کر دی۔ حضرات محترم، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کمال دیا تھا کہ اتنا علم ہونے کے باوجود کبھی وہ بولتے ہیں کبھی نہیں بولتے۔ کیسے؟ واپس آ رہے ہیں غزوے سے، رات ہوگی جنگل میں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال صبح کی نماز کے لیے تو نے ہمیں اٹھانا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ جب صبح کی نماز کا ٹائم ہوا تو حضرت بلال ان پر نیند کا غلبہ ہوا تو ٹیک لگائی اور سو گئے۔ ادھر سورج نکل آیا، میرے نبی اٹھے، فرمایا بلال میں نے تیری ذمہ داری لگائی تھی کہ ہمیں اٹھانا ہے نماز کے ٹائم۔ صحابہ بھی ادھر اٹھے تو وہ صحابہ حضرت بلال کو ناراض ہونے لگے، تو میرے نبی نے فرمایا نہ، بلال کو ناراض نہ ہونا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا شیطان بلال کو تھپکیاں دے کر سلا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ کسی صحابی نے یہ نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ نماز کے ٹائم وہ شیطان ان کو تھپکیاں دے کر سلا رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے تو آپ نماز قضا ہوتی دیکھ رہے تھے، آپ ہی اٹھا دیتے۔ اس لیے کہ صحابہ کو پتا تھا کہ نبی کا بولنا اس میں بھی حکمت، نبی کا خاموش رہنا اس میں بھی حکمت۔ تو حکمت یہاں کیا تھی؟ تو جب سورج نکلا تو اسی وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ تو دوسرے مقام پر پہنچے تو ایک شریعت کا مسئلہ بن گیا کہ بھائی صبح کی نماز جب سورج نکلتا ہو فوراً نہ ادا کرو، بلکہ چند منٹ ٹھہر کر اس کو ادا کر لو۔ اس کی قضا کا طریقہ بتانا تھا کہ نماز قضا ہو جائے تو اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔ اس لیے نبی خاموش رہے، بلال کو وہ تھپکیاں دیتا رہا، وہ سوتے رہے اور نبی دیکھ کر خاموش ہوتے رہے۔ نبی کا بولنا اس میں بھی شریعت کے احکامات اور نبی کا خاموش رہنا اس میں بھی شریعت کے حکم صادر ہوتے ہیں۔ نبی تو دنیا میں آتا ہی اسی لیے ہے کہ شریعت اس کی زندگی سے شریعت بنے۔ تو یہ لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ تو قرآن کی عظمت یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جب ایک بندہ قرآن سے پیار کرنے والا اس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی، اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں پھینک دو۔ تو جو وہ بندہ وہ دیکھے گا کہ اب میرا کیا کوئی چارہ نہیں ہے، تو قرآن سے دنیا میں رہ کر پیار کرتا تھا، قرآن کہے گا کہ اے اللہ اگر میں تیرا سچا کلام ہوں تو میں سفارش کرتا ہوں میرے پیار کی وجہ سے اس کو معاف کر دے۔ تو فرمائے گا کہ اس کی غلطیاں زیادہ ہیں، تو یا اللہ اگر غلطیوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینکنا ہے تو پھر میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تیری شان یہ نہیں ہے، لہذا تیرے پیار کی وجہ سے اسے بھی بخش دیتا ہوں۔ قرآن اللہ نے ایسی کتاب نازل فرمائی جو ہر کتاب کے علم کو محیط ہے، ہر علم قرآن میں ہے اور قرآن نبی کے سینے میں ہے۔ اس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنی عظمت والی رات، 1000 مہینے کی عبادت اور روزے ایک طرف اور اس ایک رات کا مقام ان سے زیادہ ہو گیا۔ کتنا زیادہ ہے؟ فرمایا اس کی حد ہی کوئی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے 1000 مہینے سے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات دے کر امت محمدیہ کو پہلے لوگوں سے مقام بلند کر دیا. کنتم خیر امت، قرآن پاک کے لفظ ہیں. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو. امت محمدیہ کو اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی کی امت، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تم لوگوں سے چن لیے گئے ہو، میں نے تمہیں ممتاز کر دیا ہے ساری دنیا کے امتیوں سے. یا اللہ کیا اس امت میں خوبی کیا ہے؟ فرمایا دو خوبیاں ہیں، ان دو خوبیوں کی وجہ سے امت محمدیہ سارے نبیوں کی امت سے امتیاز رکھتی ہے، ممتاز اور شان زیادہ ہے. یا اللہ وہ دو خوبیاں کون سے ہیں؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو. اسلام دو ہی چیزوں کا نام ہے کہ نیکی کرنا اور برائی سے بچنا، تیسری چیز ہی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا ان دو خوبیوں کی وجہ سے میں نے تمہیں ساری دنیا سارے نبیوں کی امتوں سے، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میں نے تمہیں شان زیادہ دے دیا، اس لیے کہ قرآن دیا. اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو سمجھنے، اس کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.